ہم بہت شاید کمزور ہو چکے ہیں، میں اور آپ. ہمارا نوجوان 22 سالہ 21 سالہ آج مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، میں ذہنی طور پہ ختم ہوں، میں جسمانی طور پہ ختم ہوں. بچی کہتی ہے 22-23 سال کی، آئی وانٹ ٹو کمٹ سوئسائڈ، مجھے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں. واٹ ہیز ہیپنڈ؟ کیا ہو گیا؟ کیوں ہے اتنی ڈی موٹیویشن؟ کسی کو عشق نے مار دیا ہے، کسی کو پورن ایڈکشن نے مار دیا ہے، کسی کو دشمنی نے مار دیا ہے، لڑائی نے مار دیا ہے، کسی کو خاندانی مسائل نے مار دیا ہے. What do you think؟ صحابہ کے مسائل نہیں تھے، but they had no excuse. عمر بن الخطاب، آپ کو پتا ہے عمر خطاب کے بارے میں شفا بنت عبداللہ کیا کہتی ہیں؟ شفا بنت عبداللہ کے بارے میں پڑھیے گا، دا گریٹ صحابیہ، مجسٹریٹ تھی حضرت عمر کے دور میں. کہتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے کچھ نوجوانوں کو مارکیٹ میں دیکھا، بہت جھک جھک کے چل رہے تھے اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو نا ڈی موٹیویٹڈ چال ان کی لگ رہی تھی. تو پوچھا یہ کون ہے یہ نوجوان؟ جواب ملا کہ یہ زاہدین ہے، زاہدین، عبادت گزار نوجوان ہے. مسکرا کر کہتی ہیں کہ عمر when he walked پتہ لگتا تھا کوئی مرد واک کر رہا ہے. when he talked سب بات سنتے تھے. when he hit پتہ لگتا تھا کسی نے مارا ہے. اور he was the best زاہد of them all، ان سب سے اچھا زاہد تھا وہ، ان سب سے اچھا عبادت گزار تھا وہ. بتانے کا مقصد کیا ہو گیا ان نوجوانوں کو؟ where is the manliness؟ where is the self control؟ where is the will power؟ where is the aspiration کہ میں نے کچھ کرنا ہے؟ high aspirations، where is the vision؟ تو دیکھیے چینج ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیجیے. ہم ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ہم نے ہار مان لی ہوئی ہے، ہم نے ایک لکیر کھینچ لی ہوئی ہے، ہم نے اپنا ایک احاطہ کر لیا ہے کہ بس اتنا بس اتنا. اور دنیا میں سیم لوگوں سے جب ہم دنیا کی ڈسکشن کرتے ہیں، وہ 100 سال کا ویژن، یہ کریں گے وہ کریں گے، جیف بیزوس ہمارا آئیڈیل ہے، فلانا ہمارا آئیڈیل ہے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، وی ول ناٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس. دین میں بس جی دعا کریں پاس ہو جائے، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جہنم سے بچا لے، دیٹس اٹ. ہمیں صرف ششکے کی عادت ہو چکی ہے، ہمیں صرف خوبصورتی کی عادت ہو چکی ہے. اور یہ بائی دا وے ایستھیٹکس کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، ایستھیٹکس کی وجہ سے فیملیز ٹوٹ رہی ہیں. کیوں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں؟ پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے کرائیں؟ آپ مجھے بتائیں نوجوان مڈل کلاس لوور مڈل کلاس نوجوان وہ 30 لاکھ کہاں سے لائے؟ ایک عام شادی 30 لاکھ کی ہے پاکستان میں، اور جو ایلیٹ شادیاں ہیں وہ تو پھر آپ چھوڑ دیں نا، کروڑ سوا کروڑ 1.5 کروڑ کہاں سے لائے پیسے ایک فنکشن کے لیے؟ پھر اینیورسری برتھ ڈیز کہاں سے وہ بیچارہ ڈیکور بھی کرے، ایستھیٹکس بھی بنائے. اولاد کے لیے کیا ویژن ہے؟ واٹ از آور ویژن فار آور چلڈرن؟ ہاں بس پڑھا لوں، اچھی یونیورسٹی میں بھیج دوں، باہر بھیج دوں، دیٹس اٹ. جن لوگوں کو اللہ نے رزق کی ٹینشن سے آزاد کیا، انہیں چاہیے اپنا ایک بچہ ضرور ڈیڈیکیٹ کریں فار دین، ان دا سینس اس کو عالم بنائیں، انشاءاللہ بہت اچھا عالم بنائیں، پڑھائیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں. ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیڈرز بنے آگے آ کے. تو ویژن بنائیں، ویژن بنائیں. پوائنٹ از دس، میں آپ کو جتنا مرضی موٹیویشنل لیکچر دے دوں، اگر میں آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں اوپن کروں گا، آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ کیوں نہیں چینج ہو پا رہے، تو آئی ول ناٹ ڈو جسٹس. تو دیکھیے سب سے پہلے اس چیز کو اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں، لرن ٹو ڈسپلن دس ڈیوائس. اف یو ول ناٹ، یہ کھا جائے گی آپ کو، یہ سب کچھ آپ کے دماغ سے نکال لے گی، چیز ناکام بنا دے گی. آپ کی کتنے خواب ہیں سارے چکنا چور ہو جائیں گے، صرف اس لیے. میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان اللہ معاف کرے فحاشی پورن دیکھ کے جہنم میں چلا جائے گا، اللہ نہ کرے، ابو جہل اس پہ ہنسے گا کہ یار تو یہ دیکھ کے آ گیا، کوئی بڑا کم کتنا ہوگا. سوچے کیا یہ چیز آپ کو گرا دے گی؟
Are you that weak? کیا آپ سے ریزسٹ نہیں ہوتا؟ Where is your will power? تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, سب سے پہلے اپنے ذہن پہ کام کریں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. ٹرسٹ می, اگر آپ اس کو ڈسپلن کر لیں your life will change. کچھ چیزوں سے بھاگنا پڑتا ہے. You cannot face them. You cannot face them. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا, flee, فیس مت کرنا. بڑے سے بڑا مومن آئے گا, اس سے قائل ہو جائے گا. You cannot face this device at night. جو مرضی کر لیں, آپ نان محرم سے بھی چیٹنگ کریں گے, آپ ٹک ٹاک بھی دیکھیں گے, آپ سنیپ چیٹ بھی دیکھیں گے, آپ اپنا ستیہ ناش کر لیں گے, اپنے دماغ کا, اپنی فزیکل ہیلتھ کا. You have to run, you have to discipline yourself. یہی چیز آج سیکھ جائیں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے, مرتا ہوں تو مر جاؤں, میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اینگزائٹی ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. اور آخری چیز وہی جو ابو سعد بھائی نے کہی, دیکھیں پلیز نکلیں اپنے مسائل سے. مسائل سب کی زندگی میں ہے, اور اللہ آسانی فرمائے, اللہ عافیت دے آپ سب کو, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. دعا کریں اللہ سے انشاءاللہ. But don't make them excuses. Please don't make them excuses. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ, بہت خوبصورت واقعہ ہے. ایک یتیم بچہ تھا مدینہ میں, تو اس کا باغ ایک اور شخص کے باغ کے ساتھ لگتا تھا, بالکل ساتھ ساتھ. تو اس شخص کا ایک درخت جو ہے اس بچے کے باغ کے ساتھ اس کی باؤنڈری کے اکراس تھا, باؤنڈری کے اس پار تھوڑا سا حصہ, اور شاخیں بھی اس طرح جھکی ہوئی تھی. اس یتیم بچے نے اس سے ریکویسٹ کی کہ جی میں حفاظت کے لیے اپنے باغ کے ارد ایک باڑ بنانا چاہتا ہوں, تو بیچ میں آپ کا درخت آتا ہے. تو وہ درخت کچھ اس طرح سے بیچ میں تھا کہ اس نے گزارش کی کہ میں, اگر آپ مجھے یہ درخت دے دیں, ایک ہی درخت ہے, تو میں اس کو بھی انکلوڈ کر لوں اپنے باغ میں, یا اس کو کٹوا دیتے ہیں. وہ شخص سخت دل تھا, مسلمان تھا لیکن بڑا سخت دل تھا, بدو. اس نے کہا نہیں. کیس رسول اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا, کہا کیا تجھے جنت میں ایک درخت چاہیے تو یہ درخت اس بچے کو دے دے. یتیم بچہ ہے, دکھی ہو رہا ہے بیچارہ, دعائیں دے گا تجھے. اس نے کہا مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے, بہت سخت دل تھا. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. ابو دہدہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ابو دہدہ رضی اللہ عنہ. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا. جب وہ شخص چلا گیا تو کہا یا رسول اللہ, اگر میں یہ درخت خریدتا ہوں یا اس کا باغ خریدتا ہوں, یہ درخت خریدتا ہوں, تو کیا میرے لیے بھی جنت میں درخت ہے؟ نبی نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے. وہ بھاگے, اس شخص کے پاس گئے, کہا نیم یور پرائس, بولو کتنے میں دو گے درخت. وہ ہنسا, کہتا کیا دے سکتے ہو. ابو دہدہ کا باغ مشہور تھا پورے مدینہ میں, موسٹ فرٹائل گارڈن. ابو دہدہ صلی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میرا باغ 600 کھجور کے درخت, 600 کھجور کے درخت ہے اس میں, وہ میں آپ کو دیتا ہوں. وہ شخص دیکھنے لگا, ہنسنے لگا, کہتا آپ بے وقوف ہیں. ابو دہدہ نے کہا نہیں, آئی ایم سیریس. اس نے کہا ڈن, ڈیل از ڈن. ابو دہدہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے, وہ اسی باغ میں رہتے تھے, بیوی بچے, گھر بھی وہیں تھا. کہا میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے. بیوی بچوں نے کہا کس کے بدلے؟ بیوی نے کہا کیا ملا اس کے بدلے؟ کہا جنت میں ایک درخت. بیگم نے کہا کیا سودا کیا؟ بیوٹیفل. یہ نہیں کہا کیوں, پوچھ تو لیتے, کیا ضرورت تھی. دس واز دیئر ایمان. اور جنگ احد پہ جب ابو دہدہ شہید ہوئے, غالباً جنگ احد پہ ہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیڈ باڈی پر آئے, کہا کیا خوبصورت درخت ہے ابو دہدہ کا جنت میں. واٹ اے ٹری دیٹ ابو دہدہ پرچیزڈ ان جنہ. تو میں آپ کو اس اینڈ نوٹ پہ چھوڑوں گا برادرز اینڈ سسٹرز, کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں, آپ اور میں, کہ چلے 600 درختوں کا باغ تو ہم شاید نہ دے سکیں جنت میں ایک درخت کے لیے, کیا آپ حرام ریلیشن نہیں چھوڑ سکتے جنت میں ایک درخت کے لیے؟ کیا آپ ٹک ٹاک پہ بیکار چیزیں, سافٹ پورن دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو کوئی طلب نہیں ہے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ رسول اللہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی ان جنہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟
Don't you want your eyes to see Allah subhanahu wa ta'ala? اور یہ میرا اپنے آپ سے سوال ہے. I know مشکل ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے. آپ میں بہت پوٹینشیل ہے انشاءاللہ تعالی, اور with Allah's help you can do it. بس ویژن چینج کریں, مائنڈ سیٹ چینج کریں, گولز بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور پرابلمز کو ایکسکیوز نہ بنائیں, گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں. تو آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے سورہ عنکبوت میں, جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے, ہم اس کی مدد کریں گے. کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے, اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا ٹو چینج. اینڈ چینج از بیوٹیفل. چینج از سلو بٹ چینج از بیوٹیفل. سو چینج یور سیلف, چینج دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.